بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آج سٹوریز تو دو ہی شیئر کرنی ہیں، آپ نے تھم نیل پہ بھی دیکھ لیا ہوگا، بہت سنا، بہت سارے لوگوں نے، بلکہ سب نے سنا جناب ڈان لیکس کے بارے میں۔ بہت سے تو جانتے ہیں لیکن بہت سے نہیں بھی جانتے اصل میں کہانی کیا تھی، یہ ڈان لیکس ہے کیا، ہوا کیا تھا، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آسان ترین الفاظ میں۔ دوسرا یہ ہے کہ رحیل شریف صاحب نے مریم نواز صاحبہ کو فون کیا، وہ کیوں کیا، کیا کہا اور کہا کیوں، یہ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ۔ اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے دیکھا کہ چند روز پہلے کراچی میں بارش ہوئی، کراچی جناب جل تھل ہو گیا، بہت ہی جناب وہاں پہ پانی اور کیچڑ اور سارا کچھ، اور خوب سیاست کی جناب پی ٹی آئی نے۔ ہوا کیا جناب، چند روز بعد آج لاہور میں بارش ہو گئی، لاہور بھی اسی طرح سے۔ اب وہ شہباز گل صاحب بھی خیر سے غائب ہیں ٹویٹر سے، شبلی فراز صاحب بھی غائب ہیں جناب، وہ کوئی کہنے والا، اب وہاں پہ کشتیاں چل رہی ہیں لاہور میں۔ تو میرے بھائی ہر ایک چیز کو سیاست کی نظر نہ کریں، یہاں پہ کوئی بھی ایسا انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ جہاں پہ اس پہ میں نے بات کی۔ خیر آ جائیں جناب ڈان لیکس پہ۔ سرل المیدا کی یہ بڑی مشہور و معروف، ایک مشہور زمانہ، ایک ایکسکلوسیو سٹوری، اور جناب سرل المیدا کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ڈان لیکس، اس کی ہیڈنگ یہ تھی کہ ایکٹ اگینسٹ ملیٹنٹس اور فیس انٹرنیشنل آئسولیشن، سویلینز ٹیل ملٹری۔ اچھا، پرائم منسٹر تھے اس وقت نواز شریف صاحب، اور میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر آفس میں۔ یہ میں بتاؤں گا کیا ہوا، اصل میں ہوا کیا، چکر کیا۔ نواز شریف صاحب اس وقت کے پرائم منسٹر کے زیر صدارت اچھا اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل رضوان اختر صاحب، وہ اپنی ٹیم کے ساتھ۔ اچھا کچھ لوگوں نے کہا کہ اس میٹنگ میں جناب رحیل شریف صاحب اس وقت کے آرمی چیف صاحب بھی شریک ہوئے، کچھ نے لکھا کہ نہیں ان کے ساتھ ایک سیپریٹ میٹنگ ہوئی۔ بہرحال ہائی لیول کی میٹنگ تھی، ہائی لیول ہائی آفیشیل میٹنگ تھی، کابینہ کے سینئر ارکان تھے، اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب بھی تھے، اسحاق ڈار صاحب بھی تھے، اور بھی سینئر اراکین تھے۔ اچھا اس کے علاوہ اس وقت کے سی ایم پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب بھی تھے، ٹھیک ہے نا، اس میٹنگ میں، اور اعزاز چودھری صاحب جو کہ سیکٹری خارجہ تھے، فارن سیکٹری، وہ بھی موجود تھے۔ اصل میں اعزاز چودھری صاحب نے اس میٹنگ میں، جو کہ بہت ہی ہائی لیول کی میٹنگ تھی، پرائم منسٹر آفس میں ہو رہی تھی، اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی زیر صدارت، تو ہوا یہ کہ اعزاز چودھری صاحب نے اس میٹنگ کو بریفنگ دی۔ اچھا کیا بریفنگ دی؟ اصل میں یہ ہوا تھا کہ مختلف سفارتکار، جیسے ہوتا ہے نا ڈیلیگیٹس جاتے ہیں، وفد جاتے ہیں مختلف ملکوں میں اپنے اپنے ملک کا امیج بہتر کرنے کے لیے، تو اس دوران بھی امریکہ، بھارت، یورپ، سارا جو ہے نا مختلف ملکوں میں وفد گئے، اور وفد جو کچھ وہاں سے معلومات اور جو کچھ وہاں سے آبزرویشن لے کے آئے نا، اس پر بریفنگ دے رہے تھے اس وقت کے سیکٹری خارجہ، ان کا نام ہے جناب اعزاز چودھری صاحب، آپ سب جانتے ہیں۔ انہوں نے جناب اعزاز چودھری صاحب نے اس ہائی لیول میٹنگ میں یہ بریفنگ دی، یہ بریف کیا کہ امریکہ ناراض ہے، اس کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے ہیں، اور یہ تعلقات مزید بھی خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ حقانی گروپ کے خلاف کارروائی کرو۔ یہ پاکستان کو امریکہ کا میسج بریف کر دیا، کس نے؟ اعزاز چودھری صاحب نے۔ اب آ گئے وہ انڈیا پر، انہوں نے کہا جی انڈیا بھی ناراض ہے، پٹھان کوٹ کا تازہ واقعہ ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، تو پٹھان کوٹ کے واقعے کی وہ کہتے ہیں کہ جلد از جلد تحقیقات مکمل کریں، اور جناب اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے دوسرا کہا کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جیش محمد کے خلاف حتمی اور جلد کارروائی کریں، یہ انڈیا کا پہنچا دیا۔ اعزاز چودھری صاحب نے یعنی کہ سیکٹری خارجہ نے یہ بھی کہا کہ چین جو کہ ہمیں ہر طرح کی سپورٹ دینے کو تیار ہے، لیکن وہ بھی بار بار یہ پوچھ رہا ہے، وہ سوالات اٹھا رہا ہے، چائنا بھی، کہ آپ بار بار مسعود اظہر پر ٹیکنیکل ہولڈ کیوں مانگ رہے ہو؟ یہ آپ کو یاد ہوگا چائنا نے ہمارے لیے یعنی پاکستان کے لیے
وہ UN میں نا مسعود اظہر کو، جیش محمد کے لیڈر کو دہشت گرد قرار دینے کے لیے انڈیا باقی سارے، تو وہ UN کی قرارداد آ جاتی تھی UN میں وہاں پر، تو وہ دہشت گرد قرار دینے کے لیے UN کی سیکیورٹی کونسل میں، لیکن چائنا اس کو ٹیکنیکل بنیادوں پر ہولڈ کر لیتا تھا، اور یہ ایک دفعہ نہیں، یہ 3-4 دفعہ ہوا، ٹھیک ہے آئی تھنک۔ تو انہوں نے کہا کہ چائنا ہمیں سپورٹ دینے کے لیے تو تیار ہے، لیکن وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ آخر آپ بار بار مسعود اظہر کے لیے ٹیکنیکل ہولڈ کیوں مانگ رہے ہو؟ وہ آپ بار بار کیوں کہہ رہے ہو کہ اسے ٹیکنیکل ہولڈ کرایا جائے، ٹیکنیکل بنیادوں پر اس کو دہشت گرد قرار نہ دیا جائے؟ یہ آپ تو چائنا بھی اس پر سوالات کر رہا ہے، سپورٹ تو وہ دے رہا ہے لیکن سوال کر رہا ہے۔ اب ایک گرما گرم بحث چھڑ گئی جناب اسی اجلاس میں، اسی میٹنگ میں، اور وہ بحث چھڑی سویلینز اور ملٹری کے جو پرسنلز تھے ان کے درمیان۔ اچھا، جنرل رضوان صاحب جو کہ DGISI تھے، انہوں نے اعزاز چودھری صاحب سے پوچھا کہ پھر کیا کرنا چاہیے، یعنی یہ سارا کچھ جو آپ آبزرویشن کر کے آئے ہیں اور یہاں پہ بتا رہے ہیں تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ تو اعزاز چودھری صاحب نے جناب فٹ بتایا ان کو کہ جناب عالمی برادری کے یہ مطالبات ہیں کہ مسعود اظہر کے خلاف کارروائی کرو، جیش محمد کے خلاف کارروائی کرو، حافظ سعید کے خلاف کارروائی کرو، لشکر طیبہ کے خلاف کارروائی کرو، اور حقانی نیٹ ورک کے خلاف بھی فوری کارروائی کرو۔ یہ انہوں نے بتا دیا۔ اب اس کے بعد پھر جنرل رضوان اختر صاحب نے جو کہ DGISI تھے، انہوں نے کہا جب یہ سنا نا کہ وہ ساری کارروائیاں مانگتے ہیں ان کے خلاف عالمی برادری، تو انہوں نے کہا تو پھر گورنمنٹ جس کو چاہتی ہے گرفتار کر لے، اس میں کیا ہے؟ اس پر جناب وہ وہ پوائنٹ تھا کہ جس پہ شہباز شریف صاحب نے، اور وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں شہباز شریف صاحب نے اس وقت اتنی بہادری کیسے دکھائی۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب شہباز شریف صاحب جیسے بیٹھے تھے نا، جیسے ہی جنرل رضوان اختر نے کہا کہ بھائی کارروائی کرے گورنمنٹ، اس میں کیا ہے، جس کو بھی چاہتی ہے گرفتار کرے، تو شہباز شریف صاحب نے کہا اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب جنرل رضوان اختر کو مخاطب کرتے ہوئے، انہوں نے کہا جی جب بھی ہم ان کے خلاف یعنی دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، یعنی سویلین جب بھی کارروائی کرتے ہیں تو آپ لوگ ان کو چھڑا کے لے جاتے ہیں۔ جب یہ کہا تو پھر تو تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا شہباز شریف صاحب میں اور DGISI میں، یہ اسی میٹنگ کے دوران، یہ اس سٹوری کی میں بات کر رہا ہوں جو ڈان لیکس کی سٹوری۔ تو ماحول کافی ٹینس ہو گیا، ظاہر ہے اتنی ہائی لیول پہ، جب اتنی ہائی لیول کی میٹنگ اور اتنی ہائی لیول کے آفیشل میں، یعنی شہباز شریف صاحب اس وقت آپ کو پتہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ویسے بھی برکرتا دھرتا ان میں، اور اس وقت کے DGISI میں اگر تلخ جملوں کا تبادلہ ہو، تلخی ہو جائے تو ماحول تو ڈیفینیٹلی ٹینس ہو جائے گا۔ جب یہ تکرار زیادہ بڑھ گئی تو پھر وزیر اعظم پاکستان، اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف صاحب نے مداخلت کی، اور پھر جنرل رضوان اختر صاحب سے کہا کہ جی وہ صرف آپ کے لیے نہیں کہہ رہے، بلکہ وہ جو پرانی پالیسیز تھیں جو کہ جاری تھیں، ماضی کی بھی غلط پالیسیز ہیں جو کہ اسٹیٹ نے جاری کی ہوئی ہیں، جاری رکھی ہوئی ہیں، تو وہ اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، تو آپ اپنی طرف نہ لیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جناب DGISI نے مختلف صفائیاں بھی دیں، جناب اپنا یہ بات وہ بات، یہ ٹائمنگ اس کی ٹھیک نہیں ہوتی، کسی کی طرح ہم تو یہ کہتے ہیں وغیرہ، بس اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوئیں۔ اب ایک فیصلہ ہوا اس میٹنگ میں، پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ ایک حکم جاری کیا کہ ایسا ہے کہ جنرل رضوان اختر صاحب سارے صوبوں میں جائیں، دورہ کریں، اپنے تمام جو ہے نا ISI کے سیکٹر کمانڈرز کو ملیں، ان کو ہدایات جاری کریں، وہ صوبائی ایپیکس کمیٹی سے بھی میٹنگ کریں، اور یہ سارا کچھ کہ جی جس کے خلاف بھی سویلین کارروائی کریں آپ بھی اسی طریقے سے آپس میں کوآپریٹ کریں۔ ایک دوسرا انہوں نے ہدایت کی تھی اس کی انویسٹیگیشن بھی جلد از جلد کمپلیٹ کی جائے پٹھان کوٹ کی، ٹھیک ہے نا، اور اس کا تاکہ عدالت سے جلد از جلد اس کا فیصلہ بھی آئے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بھی انہوں نے ہدایات دی تھی، ٹھیک۔ اچھا، اب اس کے بعد وہ میٹنگ تو ختم ہو گئی، لیکن ایک بھونچال آ گیا، سول ملٹری تعلقات ایک ایسی نہج پہ چلے گئے کہ میں یوں سمجھ لینے کہ بھائی ایک ہائے مچ گئی، ایک بھونچال سا آ گیا، ایک بالکل ایسا ماحول بن گیا ٹینس، اور ماشاءاللہ پھر میڈیا جو جلدی پہ تیل ڈالنے کا ویسے ہی عادی ہے ہمارا، خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا، اس نے جناب وہ اٹھایا معاملہ
اور پھر وہ سارا کچھ وہ جو پری پلانڈ اور پتہ نہیں پلانٹڈ ایجنڈا کے تحت اور وہ اس طرح کے پروگرام کیے، اور خاص طور پہ رگڑا جناب اس وقت کی سویلین گورنمنٹ کو، اور ساتھ یہ بھی کہ جناب یہ مریم نواز کے بہت سارے، آپ نے خود سنا ہوگا، بہت سارے ٹی وی چینلز بھی اور بہت سارے اینکرز بھی کہ جی انہوں نے خام ملوث کیا کہ مریم نواز بھی ملوث ہیں اور یہ بھی ہیں اور ان کا نام بھی، اور بعد میں پتہ چلا جناب کہ کسی ذرائع سے کہ جناب ان کا نام بھی بیچ میں شامل ہے وغیرہ. تو اچھا اس میں یہ ہوا کہ پہلے وہ طارق فاطمی صاحب وزیر اعظم کے وہ جو مشیر تھے وہ فارغ ہو گئے. پھر اس کے بعد پرویز رشید صاحب کو، وہ تو کہتے ہیں اس اجلاس میں تھے ہی نہیں بیچارے، ان کو بھی فارغ کر دیا گیا. اور ان کو خیر سے ماشاءاللہ اس وقت کے بڑے طاقتور جو ہے نا وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب نے، انہوں نے کہا جی کہ یہ وزیر اطلاعات تھے اور انہوں نے رکوائی ہی نہیں خبر وہ، ٹھیک ہے، لگنے سے، تو اس وجہ سے ان کو جو ہے نا مطلب فارغ کیا جاتا ہے. بہرحال وہ انکوائری کمیٹی بیٹھی، ایک کمیشن، ایک جج کی سربراہی میں، اور بھی بہت سارے لوگ شامل تھے اس میں. پھر پی ایم ہاؤس کا ایک اعلامیہ آیا. پھر وہ ہمیں یاد ہے کہ جب ڈی جی، اس وقت کے ڈی جی ISPR جناب آصف غفور صاحب کی جانب سے وہ آیا کہ نوٹیفیکیشن ایک جو پی ایم آفس کی طرف سے آیا تھا، نوٹیفیکیشن ریجیکٹڈ. پھر ایک اور بڑھ گئی جناب اتنی بات کہ جناب یہ اس طرح سے انہوں نے پرائم منسٹر کا نوٹیفیکیشن ایک ڈی جی ISPR نے کس طرح سے ریجیکٹ کر دیا، وہ بہت پھر ٹسل پڑ گئی. پھر اس ٹسل کے نتیجے میں یہ ہوا کہ نہیں جناب یہ آپ یہ جو نوٹیفیکیشن ریجیکٹڈ لکھا ہے یہ ٹویٹ واپس لینا پڑے گا. پھر وہ ٹویٹ کچھ عرصے کے بعد واپس لیا گیا، اس پہ ایک اور ٹویٹ کیا گیا، ٹھیک ہو گیا نا. اچھا بہرحال لیکن وہ ٹینشن تو بہت زیادہ بڑھتی رہی. اور وہ مریم نواز صاحبہ کا بھی آ جائیں جناب اس خبر پر کہ جی کہ راحیل شریف صاحب نے اس وقت یعنی ایک معروف جریدہ، معروف اخبار، ان کے ایک صحافی نے، بہت ہی معروف صحافی ہیں، انہوں نے خبر لگائی تھی جناب، اور انہوں نے کہا تھا کہ راحیل شریف صاحب یعنی اس وقت کے آرمی چیف صاحب نے مریم نواز صاحبہ کو فون کیا، اور فون کر کے بتایا، وہ جو ساری انکوائری وغیرہ ہوئی نا، تو فون کر کے بتایا کہ میں نے آپ کا نام اس ڈان لیگز سے نکلوا دیا ہے، ڈان لیگز کی تحقیقات سے، ڈان لیگز کی انکوائری سے میں نے. اب یہ فون کر کے اس وقت کے آرمی چیف صاحب مریم نواز صاحبہ کو کہہ رہے ہیں. اچھا ہم نے کہا بھائی یار یہ کیوں اس طرح کے ذرائع سے بات کی کہ انہوں نے کیوں اس طرح سے. اچھا پھر تردید نہیں آئی، کسی نے تردید نہیں کی کہ بالکل انہوں نے نہیں کہا یا یہ والی بات نہیں ہوئی. بہرحال اگر وہ بھی صحیح تو اس طریقے سے انہوں نے رپورٹر نے خبر دی اور نے کہا کہ جناب کہ میں نے آپ کا نام جو ہے نا ڈان لیگ سے نکلوا دیا ہے. اچھا خیر انہوں نے پھر نکلوا بھی دیا تھا، اس کے بعد تو ویسے ہی معاملہ ٹھنڈا ہو گیا اور وہ پھر جو ہے نا بات رفع دفع ہو گئی. چلیں وہ ہو گیا. پھر وہ منتج اس بات پہ ہوا کہ ڈان لیگز کے بعد کس طریقے سے پھر وہ پناما آیا اور اقامہ آیا اور آگے سارا کچھ چلتا گیا. لیکن اب ذرائع سے ہم نے معلوم کیا کہ یار یہ اس طرح سے ہوا کیوں تھا، انہوں نے کیوں یہ خوشخبری سنائی تھی مریم نواز صاحبہ کو. تو بہت سارے جناب نون لیگ کے اندر کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جی اس وجہ سے کہ راحیل شریف صاحب ایکسٹینشن چاہتے تھے. اب یہ بھی بڑی ایک وہ ہے نا کہ وہ آپ دیکھیں پاکستان کے تقریباً کوئی 16 آرمی چیف آئے ہیں، پہلے کچھ 5-6 کا نام اور ہوتا تھا، بہرحال اس کے بعد آرمی چیف، تو یہ 16 آئے ہیں. 16 میں سے 6 کو نواز شریف صاحب نے اپوائنٹ کیا. یہ بھی بڑی بات ہے کہ ایک وزیر اعظم 6 آرمی چیف کو اپوائنٹ کیا. لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے کسی ایک کو بھی ایکسٹینشن نہیں دی. جی بالکل ان 6 میں سے کسی ایک کو بھی ایکسٹینشن نہیں دی جن 6 کو انہوں نے اپوائنٹ کیا. مشرف صاحب نے خود اپنے آپ کو ایکسٹینشن دی تھی نواز شریف صاحب کو چلتا کر کے. اچھا وہ چاہتے تھے ایکسٹینشن، راحیل شریف صاحب بھی. اچھا اس کی تصدیق ہو چکی ہے باقاعدہ، یعنی کہ مجھے انٹرویو دیا تھا، میں نے ایک انٹرویو کیا، نون لیگ کے رہنما ہیں صدیق الفاروق صاحب، آپ جانتے ہیں، وہ انٹرویو موجود ہے. تو وہ جناب انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ بیسیکلی ایکسٹینشن کے لیے ہم پر دباؤ تھا جس کی وجہ سے یہ دھرنا کیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا، یہ دھرنے کے اسی وجہ سے کیا گیا تھا عمران خان صاحب کا کہ ایکسٹینشن کے لیے ہم پہ دباؤ تھا. وہ تو کس کو نہیں پتا کہ کراچی، اسلام آباد، لاہور، پتہ نہیں کہاں کہاں وہ بینر لگے تھے راحیل شریف صاحب کی بڑی بڑی تصویروں والے، اور پتہ نہیں ہم کہہ رہے تھے کہ یار کتنے کو لاکھوں کے بینر لگ گئے.
اور بہت ہزاروں کی تعداد میں، اور جناب جانے کی باتیں جانے دو، آپ کو کس کو نہیں پتہ۔ اچھا پھر اس کی تصدیق خود مریم نواز صاحبہ نے بھی کی تھی ایک انٹرویو میں یا میڈیا ٹاک میں کہ جناب ہاں بالکل رحیل شریف صاحب نے میسج بھیجوایا تھا ایکسٹینشن کا، لیکن نواز شریف صاحب نے وہ ایکسٹینشن نہیں دی تھی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ بہت سارے نا، مطلب کوئی جتنے بھی 6 ہیں ان میں سے کوئی اکا دکا کے علاوہ باقی تقریباً ایکسٹینشن چاہتے ہیں اس طریقے سے۔ تو یہ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں نے کہا کہ یہ ڈان لیکس کا مکمل احوال اور ڈان لیکس سے جڑی بہت ساری باتیں آپ تک پہنچائیں، کیونکہ بہت سارے دوستوں کے یہ میسیجز آ رہے تھے کہ سر آپ ڈان لیکس کی کبھی نہ تفصیل بتائیں، کیونکہ ڈان لیکس ہر کسی نے سنا ہے تو اس کی تفصیل بہت ساروں کو نہیں پتہ۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔